ناظرین، صفحہ نمبر 37 نمبر پیج ہے، اور ویلاگ ہمارا 22واں اور آج کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین، لبیک اللہم لبیک، حج و عمرہ کا طریقہ اور دعائیں۔ ہم نے آپ کو تیاری کرانی ہے حج اور عمرہ کے لیے، نیت کیا بنانی ہے، رستے میں لباس کیا پہننا ہے، کہاں سے احرام باندھنا ہے، کون کون سی دعائیں کون کون سے موقع پہ مانگنی ہیں، ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سنیں گے غور سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے۔ مدینہ کی پرواز والوں کا احرام، جن کی وطن سے براہ راست مدینہ منورہ کی پرواز ہو ان کو یہ سفر بغیر احرام کرنا ہے۔ مدینہ شریف سے جب مکہ مکرمہ کی طرف آنے لگیں اس وقت مسجد نبوی شریف سے یا ذوالحلیفہ اب یار علی سے احرام کی نیت کیجیے۔ معلم کی طرف سے سواری، جدہ شریف سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، منی، عرفات، مزدلفہ اور واپسی میں پھر مکہ شریف سے جدہ شریف تک پہنچانا، نیز اپنے وطن سے براہ راست مدینہ منورہ کی پروازوں کو بھی یہی سہولتیں دینا معلم کے ذمے ہے، اور اس کی فیس آپ سے پہلے ہی وصول کی جا چکی ہے۔ جب آپ پہلی بار مکہ شریف معلم کے دفتر پر اتریں گے اس وقت کا کھانا اور عرفات شریف میں دوپہر کا کھانا بھی معلم کے ذمے ہے۔ سفر کے لیے چند نکات۔ چلتے وقت عزیزوں دوستوں سے قصور معاف کروائیے، اور جن سے معافی طلب کی جائے ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کے پاس اس کا اسلامی بھائی معذرت لائے واجب ہے کہ قبول کر لے، یعنی معاف کر دے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔ کسی کی امانت پاس ہو یا قرضہ ہو تو لوٹا دیجئے، جن کے مال نہ حق لیے ہوں واپس کر دیجئے یا معاف کروا لیجئے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقراء کو دے دیجئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنی عبادات ذمے ہوں ادا کر لیجئے، اور تاخیر کے گناہ کی توبہ بھی کیجئے۔ اس سفر مبارک کا مقصد صرف اللہ اور اس کے حبیب کی خوشنودی ہو۔ ریاکاری اور تکبر سے جدا رہیے۔ عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم بالغ قابل اطمینان نہ ہو، جس سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے، سفر حرام ہے۔ اگر کرے گی حج ہو جائے گا، مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ یہ حکم صرف سفر حج کے لیے ہی نہیں، ہر سفر کے لیے ہے۔ کرائے کی گاڑی پر جو کچھ سامان بار لوڈ کرنا ہو پہلے سے دکھلا دیجئے، اور اس سے زائد بغیر اجازت مالک گاڑی میں نہ رکھے۔ حکایات سیدنا عبداللہ بن مبارک کو سفر پر روانہ ہوتے وقت کسی نے دوسرے کو پہچاننے کے لیے خط پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اونٹ کرائے پر لیا ہے، سواری والے سے اجازت لینی ہوگی، کیونکہ میں نے اس کو سارا سامان دکھا دیا ہے اور یہ خط زائد شے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب 3 آدمی سفر کو جائیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ اس سے کاموں میں انتظام رہتا ہے۔ امیر اسے بنائیں جو خوش اخلاق، سمجھدار، دیندار اور سنتوں کا پابند ہو۔ امیر کو چاہیے کہ ہم سفر اسلامی بھائیوں کی خدمت کرے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھے۔ جب سفر پر جانے لگیں تو اس طرح رخصت ہوں جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہوں۔ چلتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم انا نعوذ بک من وحثاء السفر وکابۃ المنقلب وسوء المنظر فی المال والاہل والولد۔ واپسی تک مال و اہل و عیال محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو
گھر میں 4 رکعت نفل الحمد کل سے پڑھ کر باہر نکلیں۔ وہ رکھتے واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گے انشاءاللہ۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک تبت کے سوا 5 صورتیں، یعنی تبت یدا کے سوا 5 صورتیں سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، آخر میں بھی بسم اللہ شریف پڑھیں، انشاءاللہ اللہ راستے بھر آرام دے گا۔ نیز اس وقت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ ایک بار پڑھ لیجئے، بالخیر واپسی ہوگی انشاءاللہ۔ مکروہ وقت نہ ہو تو اپنی مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ سکون دے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔